5 لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ اگر تم دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو ان 5 لوگوں کی صحبت میں کبھی بھی نہ بیٹھنا۔ اگر بیٹھ گئے تو یاد رکھنا تم لوگ اجڑ جاؤ گے، تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک دوست کی مثال ایک عطار کی مانند ہے، عطر والا۔ جب تک تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے، عطر والے کے قریب بیٹھو گے، اس کے ساتھ وابستہ رہو گے، اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو عطر ہی دے گا، خوشبو ہی دے گا۔ اگر کچھ نہ بھی دے تو جتنی دیر تم اس کے نزدیک بیٹھے رہو گے، اس کے قریب بیٹھے رہو گے، خوشبو تم تک آتی رہے گی۔ وہ تمہیں کچھ نہ بھی دے، خوشبو دیتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے دوست کی مثال لوہار کی بٹھی کی مانند ہے۔ اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو کوئلے ہی دے گا، اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو انگارے ہی دے گا، کچھ نہ بھی دے تو جتنی دیر تم اس کے قریب بیٹھے رہو گے، اس کے نزدیک اس کے ساتھ بیٹھے رہو گے، تو یاد رکھنا بٹھی کا دھواں تمہاری طبیعت بے چین کرتا رہے گا، تمہاری طبیعت خراب کرتا رہے گا۔ ایک اچھا دوست اور مہربان رفیق بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اچھے دوست کے بغیر ایک تنہا شخص کا دل ہمیشہ کے لیے بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا کمزور ترین انسان کون؟ دنیا میں سب سے بڑا کمزور ترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا کمزور ترین انسان ہے جس کا کوئی دوست نہیں، جس نے ابھی تک کوئی مخلص دوست نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا دوستوں کا نہ ہونا بھی ایک قسم کی غریب الوطنی ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی غریب کو دیکھنا ہو تو وہ اسے دیکھ لے جس کا کوئی مخلص دوست نہیں۔ میں کہہ رہا تھا 5 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، 5 لوگوں سے یاری نہ لگانا، ان 5 لوگوں کے قریب نہ بیٹھنا، ان سے بات نہ کرنا، ان کے ہمراہ سفر نہ کرنا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹے 5 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، 5 لوگوں سے یاری نہ لگانا، اگر لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم لوگ اجڑ جاؤ گے، تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ 5 لوگ اتنے بدترین لوگ ہیں کہ یہ جب اللہ کی دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں، مٹی پہ قدم رکھتے ہیں تو ان کے پاؤں کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹی بھی ان پر افسوس کرتی ہے، ان پر لعنت کرتی ہے۔ اللہ کے نوری فرشتے ان کی بخشش کے لیے دعائیں نہیں مانگتے۔ یہ 5 لوگ اتنے بدقسمت لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 لوگوں کو غضب کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹے خدا کے غضب سے بچنا، تباہی سے بچنا۔ حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ابا وہ 5 خطرناک لوگ ہیں کون کون سے؟ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں۔ فرمایا بیٹے جھوٹا انسان، کبھی بھی جھوٹے انسان سے دوستی نہ کر۔ پوچھا ابا جھوٹے انسان سے دوستی کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ فرمایا بیٹے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ دور کو قریب، قریب کو دور کر کے دکھائے گا، جھوٹا انسان۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹے انسان پر اللہ رسول کی لعنت پڑتی ہے۔ وہ جس وقت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کے اندر نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس وقت وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ رسول کی اس جھوٹے پر لعنت پڑ رہی ہوتی ہے۔ جھوٹے انسان کو دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی اولاد، اس کا بھائی، اس کی بہن جھوٹے انسان کے سچ پر یقین نہیں کرتے، وہ ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے، اپنوں میں ہی باتوں باتوں پہ شرمندہ ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا بیٹے ایک تو جھوٹے انسان سے دوستی نہ کرنا، دوسرا فاسق انسان سے دوستی نہ کرنا،
گنہگار بدکار انسان سے دوستی نہ کرنا، اللہ رسول کے حکم پر نہ چلنے والے انسان سے دوستی کبھی بھی نہ کرنا۔ وہ مالک جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، جس نے انسان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، بیٹی جیسی رحمت سے، بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، دنیا کی ہر ایک نعمت سے نوازا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، سب کچھ دی۔ بیٹے، جو بندہ اتنے بڑے کریم رب کا وفادار نہیں ہے، جو بدبخت اتنے بڑے کریم رب سے وفا نہیں کر سکا، وہ تیرے ساتھ وفا کیا کرے گا؟ فرمایا فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے شخص سے بھی دوستی نہ کرنا۔ فرمایا بیٹے، بے وقوف ترین انسان سے بھی دوستی نہ کرنا۔ بے وقوف ترین انسان جو ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نہیں پہنچا سکے گا، الٹا نقصان ہی پہنچائے گا۔ کسی عالم دین کی مجلس میں ایک بے وقوف انسان بیٹھتا تھا، وہ ہر وقت خاموش ہی رہتا تھا۔ ایک دن عالم دین نے پوچھ ہی لیا، بھئی ہر بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا، تو بھی کچھ نہ کچھ پوچھ لیا کر۔ اس بے وقوف ترین انسان نے کہا، حضرت مسلمان کو روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے؟ حضرت نے کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے تب مسلمان کو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ بے وقوف نے کہا، حضرت اگر رات 12 بجے تک سورج غروب بھی نہ ہو؟ حضرت نے کہا تو خاموش ہی رہے تو بہتر ہے۔ او بے وقوف، تو خاموش ہی رہے، تیرا نہ بولنا بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہے، تو خاموش ہی رہے۔ فرمایا بیٹے، بے وقوف ترین انسان سے دوستی نہ کرنا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نہیں پہنچا سکے گا، الٹا نقصان ہی پہنچائے گا۔ فرمایا بیٹے، بخیل اور کنجوس انسان سے بھی دوستی نہ کرنا۔ کنجوس انسان تجھے اس وقت اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے گا جب تجھے اس کی اشد ضرورت ہوگی۔ دو لوگ بہت یاد آتے ہیں، کبھی نہیں بولتے۔ پہلا وہ شخص، وہ دوست جو مشکل کی گھڑی میں کام آیا، دوسرا وہ بدبخت، وہ بے وفا جو مشکل کی گھڑی میں بے وفائی کر کے تجھے اکیلا چھوڑ کے تنہا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ دو لوگ کبھی بھی نہیں بھلائے جاتے۔ اس لیے بیٹا، بخیل انسان سے بھی دوستی نہ کر۔ بیٹا، رشتے ناطے توڑنے والے شخص سے بھی دوستی نہ کرنا۔ رشتے ناطے توڑنے والا شخص جہنمی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ جڑو گے، اس کے ساتھ دوستی کرو گے تو وہ قیامت کے دن تمہیں بھی جہنم میں لے کے جا سکتا ہے۔ فرمایا بیٹے، ان 5 لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، ان 5 لوگوں سے کبھی بھی یاری نہ لگانا۔ یہ جس راستے سے آ رہے ہیں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کرتا ہے، جسم کا ایک ایک بال ان پر افسوس کرتا ہے، ان کی زندگی پر لعنت کرتا ہے۔ لعنت سے بچنا، ایسے دوستوں کے قریب نہ بیٹھنا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم ہم دعا کر چلے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔